بسم الله الرحمن إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. اس سے پہلے عبدالوحید بھائی نے محبت بین المسلمین پر بات کی اور بہت شاندار گفتگو کی. اللہ تعالیٰ ان کو برکت عطا فرمائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ محبت کا جو سب سے پہلا اور بنیادی اور سب سے زیادہ ضروری عنصر جو ہونا چاہیے وہ ہمارے گھر میں نظر آنا چاہیے, ہمارے اس رشتے میں نظر آنا چاہیے جو کہ پوری نوع انسانیت کا پہلا رشتہ تھا, جو کہ میاں اور بیوی کا رشتہ تھا. اس رشتے میں یہ محبت نظر آنی چاہیے اور کچھ عناصر انہوں نے بتائے جو کہ اس محبت کے لیے, اس محبت کی عمارت کے لیے ایسی چوٹ ثابت ہوتے ہیں جو اس عمارت کو بہت کمزور بھی کر دیتے ہیں اور اس عمارت کو مخدوش کرتے ہوئے اس عمارت کو گرا دیتے ہیں. ان عناصر میں ایک بہت بڑا عنصر غصے کا ہے, بیجا غصے کا ہے. یہ میں کہوں گا کیونکہ غصہ نہ آنا یہ تو غیر فطری عمل ہے. کوئی کہے کہ مجھے غصہ آتا ہی نہیں ہے تو وہ بھی ایسی بات ہے کہ جس کا علاج ہونا بہت ضروری ہے. اور اگر کسی کو ہر بات پہ, ہر موقع پہ, ہر کوئی چھوٹی بات ہو, بڑی بات ہو, سب کے سامنے ہو, اکیلے میں ہو, غصہ ہی آتا رہتا ہے تو یہ بھی ایسا عمل ہے جس پہ علاج کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور مینٹل ہیلتھ کو اس وقت دنیا بہت زیادہ فوقیت دے رہی ہے. کہتے ہیں کہ آپ کی نفسیاتی صحت, ذہنی صحت اچھی ہوگی تو آپ کی جسمانی صحت بھی اچھی ہوگی. اور اس مینٹل ہیلتھ پہ کام کرنے کا جو سب سے بنیادی عنصر ہے, اگر ہم اس کو پکڑ لیں اور اس پہ ہم قابو پا لیں, ان بنیادی عناصر میں سے ایک جو ہے وہ غصہ ہے. اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہم اس پہ بات کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اتنی توفیق دے کہ میں اچھے انداز سے اس بات کو آپ کے سامنے رکھ سکوں. سورہ آل عمران کی جو آیت امیر صاحب نے آپ کے سامنے پڑھی, اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ, کہ دوڑو اس مغفرت کی طرف جو کہ تمہارے رب کی طرف سے ہے, اور اس جنت کی طرف جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے. أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ, یہ خوشخبری ہے, یہ بنائی گئی ہے, تیار کی گئی ہے متقین کے لیے. الذین ينفقون فی السراء والضراء, جو یہ وہ لوگ ہیں, یہ متقین وہ لوگ ہیں جو کہ اپنی تنگی میں بھی اور فراخی میں بھی خرچ کرتے ہیں. اور اس کے آگے جو ان کی کوالٹی بتائی ہے وہ بڑی خوبصورت کوالٹی ہے. کہتے ہیں والکاظمین الغیظ, اور یہ وہ متقین, یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اس غصے کو پی جاتے ہیں, اس غصے کو کنٹرول کر لیتے ہیں. یہ نہیں کہا کہ متقین وہ لوگ ہیں جن کو غصہ ہی نہیں آتا, یہ کہا کہ ان کو وہ غصے کو پی جاتے ہیں, غصے کو کنٹرول کرتے ہیں. والعافین عن الناس, اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں. واللہ یحب المحسنین, کیونکہ غصے کو کنٹرول کرنا یہ ایک لیول ہے اور اس کو کنٹرول کرتے ہوئے معاف کر دینا یہ محسنین کا لیول ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسے محسنین کو پسند کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے, کہ پہلوان وہ نہیں, طاقتور وہ نہیں جو کسی کو پچھاڑ دے, جو لڑائی میں کسی کو پچھاڑ دے. طاقتور وہ ہے جو غصے میں اپنے آپ کو قابو میں رکھے, جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے. یہ تو ہو گئی کچھ تمہید کہ اس غصے میں کنٹرول کرنے کی اللہ تعالیٰ نے کیا ویلیو بتائی ہے, کتنا امپورٹنٹ ہے غصے کو کنٹرول کرنا. میں کیونکہ ریلیشن شپ کوچنگ کر رہا ہوتا ہوں, ہسبینڈ وائف کے ایشوز ڈیل کر رہا ہوتا ہوں, پیرنٹنگ کے ایشوز ڈیل کر رہا ہوتا ہوں, اس طرح کے مسائل میرے سامنے آ رہے ہوتے ہیں. اور میں یہ بات بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ 90% سے زیادہ مسائل, چاہے وہ ناچاقی کے ہوں, چاہے وہ ڈیورسز کے ہوں, چاہے وہ کسی بھی قسم کے جھگڑے کے ہوں, اس کی بنیادی وجہ بے وجہ کا غصہ ہے. اور وہ غصہ کس طرح سے ظاہر ہوتا ہے, کیا کیا طریقے ہیں جس سے آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ یار یہ تو ٹھیک بات نہیں ہے, ہم انشاءاللہ وہ یہاں پہ آپ کے سامنے ڈسکس بھی کرتے ہیں. اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے, کوئی پریکٹیکل سجیشنز, کوئی عملی اقدامات, کہ آج ہم اس سیشن سے جب اٹھیں تو ہم کچھ
ایک اسٹیپ تو اوپر ہو. دیکھیں غصہ جو ہے نا وہ ایموشن ہے, جذباتی ایک چیز ہے, اور اگر کسی شخص کا اپنے ایموشنز پہ کنٹرول نہیں ہے, وہ ایموشن کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے, ابھی ہم غصے پہ بات کر رہے ہیں, اگر اس کا اپنے ایموشنز پہ کنٹرول نہیں ہے, اپنے جذبات پہ کنٹرول نہیں ہے, تو وہ ایک بہت بڑی اممیچورٹی, بہت بڑی کمزوری کا شکار ہے. اس کو ہم کہتے ہیں ایموشنل اممیچورٹی یا ایموشنل انٹیلیجنس کی کمی, جذباتی ذہانت کی کمی. ایک تو ہوتی ہے آپ کی نارمل ذہانت, جیسے آپ کو میتھس کتنی اچھی آتی ہے, انگلش کتنی اچھی آتی ہے, یہ آپ کی ایک نارمل ذہانت ہے. انٹلیکچوئل ذہانت یا انٹلیکچوئل کوشچن کہتے ہیں اس کو, کہ آپ کو کتنی اچھا کوئی اگر گاڑی چلانا آتی ہے تو وہ کتنی اچھی چلانا آتی ہے. اور پھر اس کے بعد ایک آتی ہے ایموشنل انٹیلیجنس. اس وقت ایموشنل انٹیلیجنس پہ دنیا بھر میں بے انتہا کام ہو رہا ہے. تو ایموشنل انٹیلیجنس اگر کسی شخص کے اندر نہیں ہوگی, جذباتی ذہانت نہیں ہوگی, یہ ایموشنل انٹیلیجنس ایک بڑا عنوان ہے, اس کے اندر ایک چھوٹا سا عنوان ہے غصہ. ایموشنل انٹیلیجنس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں, انشاءاللہ وقت ہوا تو کسی ٹائم ہم اس کو تفصیل بیان کریں گے آپ کے سامنے. لیکن غصہ ایموشنل انٹیلیجنس کی کم ہونے کا یا آپ کے اندر اس جذباتی ذہانت کے کم ہونے کا ایک جو ہے نمونہ ہے, اگر آپ کا غصے پہ کنٹرول نہیں ہے. یہ کس طرح سے پتہ چلے گا کہ ہمارا غصے پہ کنٹرول نہیں ہے؟ پہلا جو اس کا تعلق ہے نظر آنے سے, جس سے آپ خود اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں. میں آپ کے سامنے 2 ٹرمز دے رہا ہوں, 2 اصطلاحات دے رہا ہوں. ایک اصطلاح ہے ریاکشن, ٹھیک ہے, یاد ہو جائے گی؟ اچھا میں فیڈ بیک لے سکتا ہوں اس میں؟ اچھا یاد ہو جائے گی آپ لوگوں کو وہ ٹرم کیا ہے؟ کیا بول سکتے ہیں؟ ریاکشن. کیا ہے؟ ریاکشن. اور دوسری ٹرم ہے رسپانس. کیا ٹرم ہے؟ رسپانس. ریاکشن اور رسپانس میں کیا فرق ہے؟ ریاکشن یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی معاملہ ہوا, فار ایگزامپل آپ کو کوئی چیز گرم لگی, تو اس کے بعد آپ یہ نہیں سوچتے یہ چیز کتنی گرم ہے, میں اس پہ ہاتھ ہٹاؤں یا نہیں ہٹاؤں, کس نے لگائی, یہ نہیں سوچتے آپ. جیسی ہی چیز گرم لگی آپ فوراً سے ہٹاتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے. آپ کا جو ٹائم ہوتا ہے اس پہ ایکشن لینے کا وہ بہت کم ہوتا ہے. تو کوئی بھی ایسا ایکشن جو کوئی بھی ایسا آپ کا عمل جو کسی وجہ سے ہوا ہے, لیکن اس کا جو ٹائم ہے وہ بہت کم ہے, اس کو لینے کا ٹائم بہت کم ہے, اس ایکشن کو کہتے ہیں وہ ایک ریاکشن ہے, کسی چیز کا رد عمل ہے. یہ کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے. آپ کو اچانک سے کوئی چیز محسوس ہوئی کہ کوئی بلی آپ کے نیچے سے گئی, آپ فوراً سے اچھل جائیں گے. اس وقت آپ یہ نہیں سوچیں گے کہ مجھے اچھلنا چاہیے, نہیں اچھلنا چاہیے, یہ آپ نہیں سوچیں گے. تو ریاکشن کی جو صفت اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے وہ سروائیول کے لیے دی ہے. کس لیے دی ہے؟ جان بچانے کے لیے. کہ آپ کو جان بچانے کے لیے ریاکشن بڑا ضروری ہے. آپ جا رہے ہو, اچانک سے جو ہے وہ سامنے کوئی گھڑا آ جائے, فوراً سے چوکنے ہو جاتے ہیں کہ یار یہ چیز ضروری ہے آپ کی جان بچانے کے لیے. رسپانس اس کی نسبت ایک ایسا ایکشن ہے جس کو لینے کے لیے آپ نے کچھ وقت لیا ہے, تھوڑا سا بھی وقت لیا ہو تو وہ ریاکشن چینج ہو جائے گا رسپونڈ میں. جیسے جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے رسپونڈ کی صلاحیت, بہت سے جانور ہیں جن کو رسپونڈ کی صلاحیت نہیں ہے, انلیس کسی جانور کو بہت زیادہ مانوس کر لیا ہے آپ نے تو شاید وہ رسپونڈ کی صلاحیت ہے, لیکن عموماً جانوروں میں ریاکشن کی صلاحیت ہوتی ہے. کسی گائے, ابھی آج کل جو ہے وہ گایوں کا سیزن چلا ہے, تو اگر گائے کو آپ نے جو ہے وہ کوئی چھیڑ دیا, اگر آپ نے گائے کے ساتھ کوئی مستی کی ہے, تو گائے بیٹھ کے یہ نہیں سوچے گی کہ کل بھی اس نے مستی کی تھی تو میں نے کیا کیا تھا, آج مجھے کیا کرنا چاہیے. نہیں, گائے فوراً سے ریاکشن دے گی, کیونکہ ان کے اندر یہ جو انسٹنکٹ ہے جان بچانے کی بہت زیادہ ہے. انسان کو اللہ نے کچھ مختلف بنایا ہے. انسان کو جان بچانے کے لیے تو ٹھیک ہے ریاکشن آتا ہے, لیکن جب ہر چیز میں ہی ریاکشن آ رہا ہو, ہر چیز میں سوچنے کا وقت ہی نہ لے رہا ہو, تو انسان میں اور جانور میں جو فرق ہے, جو حد ہے, وہ بہت کم رہ جائے, بعض لوگوں میں ختم ہو جاتی ہے. تو ایک چیز ہوگی ریاکشن اور ایک ہے رسپونڈ. ٹائم زیادہ ہو جائے گا, آپ سوچیں گے, اگر بیچ میں کچھ سیکنڈ کا آپ نے فرق دے دیا, مائنڈ سائنسز کہتی ہے 5 سیکنڈ کا فرق اگر دے دیا آپ نے کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے, تو ریاکشن سے وہ چینج ہو جائے گا رسپونڈ میں. بچے نے کب گرا دیا,
صحیح، بلکہ یہ جملہ تو مناسب نہیں ہے. بچے سے کب گر گیا. اگر بچے سے کب گر گیا اور آپ نے ایک تو آپ کا ریاکٹیو انسٹنکٹ تھا, آپ نے فوراً سے بچے کو ہٹا دیا کہ اس کے پاؤں میں نہ چبھ جائے. لیکن اگر آپ کا غصہ ایک ریاکشن کے طور پہ آیا کہ یہ کیا کر دیا, ایسے کیسے گرا دیا تم نے, پاگل ہو, مطلب کچھ عجیب سے الفاظ جو ہے وہ آپ کے نکلنا شروع ہو گئے, اور مطلب آپ نے سوچا بھی نہیں کہ بچے سے اگر کب گر گیا ہے تو ہو سکتا ہے وہ خود بھی پریشان ہو سکتا ہے اس کا پاؤں لڑکھڑا گیا ہو سکتا ہے کوئی اور وجہ ہو. لیکن عموماً جو ہمارا غصہ آ جاتا ہے وہ اس طرح سے آتا ہے کہ تم نے یہ کب پھر سے گرا دیا. اس جملے کو دیکھیں, تم نے یہ کب پھر سے گرا دیا. اس جملے کے پیچھے کیا ہے؟ تم نے پہلے سوچا کہ مجھے یہ کب گرانا ہے, پھر تم نے انٹینشنلی اس کپ کو پھینکا اور یہ کپ ٹوٹ گیا. لیکن ایسا تو نہیں ہوا تھا, اس سے گر گیا تھا. تو ایک محاسبے کے لیے پہلی کیا چیز آ گئی کہ آپ اپنے اندر یہ دیکھیں گے کہ جو بھی کام آپ کر رہے ہیں اس میں ریاکشن زیادہ ہے یا رسپونڈ ہے. تو اگر تو ریاکشن زیادہ ہو رہا ہے تو ایک چیز ٹک ہو گئی کہ بھائی میرا غصہ جو ہے وہ انکنٹرولیبل ہے, میرے اپنے قابو میں نہیں ہے, اس کا مطلب میں طاقتور نہیں ہوں. حدیث میں آتا ہے کہ قوی مومن زیادہ محبوب ہے اللہ کے نزدیک ایک کمزور مومن سے. تو قوی مومن کون ہوگا؟ جو اپنے غصے پہ کنٹرول کر سکتا ہے. تو پہلا چیک لگ گیا آپ کے سامنے اگر آپ کے ریاکشن زیادہ آ رہے ہیں نارمل ڈیلی لائف میں, اور یہ آپ کسی سے پوچھ بھی سکتے ہیں. سب سے بہترین جن سے آپ پوچھ سکتے ہیں وہ کون ہوں گی؟ اگر آپ کی شادی ہو گئی ہے تو آپ کا اسپاؤس, اور اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی ہے تو آپ کی والدہ, ٹھیک ہے, اور آپ کے گھر والے قریبی ترین لوگ. آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کسی سے کہ بھائی میری جو نارمل ڈیلنگ ہوتی ہے آپ کو اس میں ریاکشن زیادہ لگتا ہے یا رسپونڈ زیادہ لگتا ہے. اگر ان کو نہیں پتہ ہو یہ دونوں ٹرمز تو آپ پہلے ان کو سمجھا دیں گے کہ اگر میں فوراً بغیر کسی ٹائم لیے میں اگر جواب دے دیتا ہوں, فوراً سے غصہ کر دیتا ہوں, تو اس کا مطلب وہ ریاکشن ہے. تو کیا آپ کو میری گفتگو میں یہ چیز زیادہ نظر آتی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ میں سوچ سمجھ کر بات کرتا ہوں؟ تو پہلی چیز ہے کوئی اس میں. دوسری چیز پبلک ہیوملیشن, کسی کو بھی کسی کے سامنے بے عزت کر دینا. میں بات کروں گا صرف گھر کے ماحول میں. اگر آپ بچوں کو کسی کزنس کے سامنے ان کی عزت نفس کی پرواہ نہیں کر رہے تو یہ پبلک ہیوملیشن میں آتا ہے. اگر آپ اپنے اسپاؤس کو, اپنی وائف کو بچوں کے سامنے بہت بری طرح سے ڈانٹ رہے ہیں تو یہ پبلک ہیوملیشن میں آتا ہے. اگر آپ اپنے گھر والوں کو مطلب کسی کے بھی سامنے اگر اس کی عزت نفس کی پرواہ نہیں کر رہے اور ان کو آپ کی طرف سے اس موقع پہ کچھ سننے کو مل رہا ہے جب آس پاس اور لوگ بھی موجود ہیں, اس کو کہتے ہیں پبلک ہیوملیشن. یعنی کہ لوگوں کے سامنے کسی کی تذلیل کرنا, کسی کو بے عزت کرنا, کسی کی عزت نفس کو مجروح کرنا, پبلک ہیوملیشن. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, اللہ نے بنی آدم کو تکریم دی ہے, احترام دیا ہے, عزت دی ہے. میں اور آپ کسی کی تکریم کو توڑنے والے, کسی کی عزت نفس کو مجروح کرنے والے نہیں بن سکتے, چاہے اس کا گناہ کتنا ہی بڑا ہو. ہم اس کی عزت نفس کو مجروح نہیں کر سکتے. تو اگر بچے کوئی غلط حرکت کر رہے ہیں یا بیگم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے اور ہم ان کی عزت نفس کو تمام بچوں کے سامنے, اپنے والدین کے سامنے, ان کے سسرال والوں کے سامنے, ان کے اپنے گھر میں ہم اس کی پرواہ نہیں کر رہے کہ سامنے کون ہے, ہمارے ساتھ کون بیٹھا ہے, میری آوازیں کہاں تک جا رہی ہیں, اور ان کو ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اس طرح سے کہ ان کی عزت نفس مجروح ہو رہی ہے, تو یقین جانیں یہ چیز نہیں سمجھ میں آ سکتی. سمجھانے کے طریقہ کار سمجھانا نہیں ہے, یا اپنی انا کی تسکین کر رہے ہیں, ان کو سمجھا نہیں رہے. تو انا کی تسکین تو چیخنے چلانے سے اور غصہ کرنے سے ہو سکتی ہے, لیکن سمجھانے کی اگر بات کی جائے تو سمجھایا ایسے نہیں جاتا. سمجھانے کے لیے کیا طریقہ کار ہیں اس کی ہم بعد میں بات کریں گے. لیکن پبلک ہیوملیشن کسی بھی انداز سے ہوگی, بچوں کی ہو یا اپنے اسپاؤس کی ہو, بیگم کی ہو, یہ چیز جو ہے وہ خطرناک ہے. اگر آپ اپنے ڈیلی روٹین میں دیکھیں گے کہ جب کبھی آپ سمجھانا چاہ رہے تھے اور غصے میں آپ نے سمجھایا تھا اور اس وقت والدین موجود تھے آپ کے, یا بچے اس وقت موجود تھے, یا کوئی اور موجود تھا سامنے, بعض اوقات تو میں نے کچھ ایسے بھی کپلز دیکھے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے, کہ وہ تو بازاروں میں بھی اس بات کا لحاظ نہیں کرتے کہ ہم بازار میں ہیں, ہم اس وقت ہاسپٹل کے ویٹنگ روم میں ہیں, اور وہ
بہت برے انداز سے سمجھا دیتے ہیں. تو اس طرح سے اگر ہو رہا ہے تو اس کا مطلب کہ آپ کا غصہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. یہ دوسرا چیک ہو گیا. پہلا چیک یہ تھا کہ آپ کا ریاکشن آ رہا ہے بار بار. دوسرا چیک یہ ہو گیا کہ آپ پبلکلی ہیوملیٹ کر رہے ہیں, آس پاس لوگ موجود ہیں پھر بھی آپ ان کو جو ہے وہ بہت غصہ کر رہے ہیں. تیسری چیز کہ جب بھی آپ کو غصہ آتا ہے آپ کو نہیں پتہ چلتا آپ کس طرح کے الفاظ کا استعمال کر رہے ہیں. اگر آپ کو یہ اندازہ نہیں ہو رہا کہ آپ کے جو الفاظ ہیں وہ آپ کے بچوں کو یا آپ کی بیگم کو مجروح کر رہے ہیں, ان کی عزت نفس کو مجروح کر رہے ہیں, چاہے اکیلے میں ہو یا سب کے سامنے ہو, اگر آپ کو نہیں پتہ آپ کس طرح کے الفاظ کا استعمال کر رہے ہیں تو یہ کم جذباتی ذہانت کی نشانی ہے کہ آپ کو نہیں پتہ آپ کیسے الفاظ کا استعمال کر رہے ہیں. اور بہت سارے لوگ, چلیں اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور چیز بہت بڑی غلط فہمی ہے اس کی بھی نشاندہی کر دوں. بہت سے لوگ جب غصہ ہوتا ہے تو بہت برے برے الفاظ استعمال کر لیتے ہیں, اور جب بعد میں ان کو نشاندہی کی جاتی ہے کہ آپ نے فلاں فلاں کب کہا, کیوں کہا تھا, تو کہتے ہیں وہ تو میں غصے میں تھا. اس کے بارے میں سوال نہیں کرو, وہ تو میں غصے میں تھا, میں غصے میں اس طرح کے الفاظ بول جاتا ہوں, لیکن میں ویسے ایسا نہیں ہوں, میں ویسے تو بہت اچھا ہوں. غصے میں اس طرح کی حرکتیں ہو جاتی ہیں, غصے میں ایسے الفاظ ہو جاتے ہیں, اس کے بارے میں سوال نہیں کرو. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ جو تم سوچ رہے ہو نا ایسا نہیں ہے. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا, کہ بے شک تمہارے سمع تمہارے سننے کے حوالے سے, والبصر تمہارے دیکھنے کے حوالے سے, والفؤاد تمہارے فؤاد کے حوالے سے, ان تمام کے حوالے سے تم سے سوال ہوگا. کل اولئک کان عنہ مسئولا, ان تمام کے حوالے سے تم سے سوال ہوگا. فؤاد کا ترجمہ عموماً کیا کیا جاتا ہے؟ دل. لیکن فؤاد عربی میں اس دل کو کہتے ہیں جو جذبات سے بہت زیادہ بھر گیا ہے, جو اوور ویلم ہو گیا ہے, جو کنٹرول میں نہیں ہے, اب اس کو قابو نہیں کیا جا سکتا آسانی سے, اس دل کو کہتے ہیں فؤاد. ورنہ دل کے لیے تو قلب ہے, دل کے لیے تو اور الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں, لیکن قرآن میں فؤاد اس کو کہا جاتا ہے, اس دل کو کہا جاتا ہے جو اب بالکل پھٹنے کے قریب ہے, جو بہت زیادہ اوور ویلم ہو گیا ہے. تو غصے میں عموماً دل نہیں رہتا, کیا بن جاتا ہے؟ فؤاد بن جاتا ہے. کیا بن جاتا ہے؟ فؤاد. اور انسان کہتا ہے میرے اس فؤاد کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کرو, اللہ کہتا ہے اس فؤاد کے بارے میں بھی سوال ہوگا, جانے نہیں دیں گے, اس فؤاد کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. تو آپ کے الفاظ کس طرح کے استعمال ہو رہے ہیں؟ اگر الفاظ درست استعمال نہیں ہو رہے تو تیسرا چیک لگ گیا کہ میرا غصہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے. چوتھا چیک کہ اگر غصے میں کسی کو لیبل کر دیتا ہوں, لیبل کہتے ہیں کسی کو اسٹیکر چپکا دینا کہ تم تو ہو ہی بدتمیز, تم تو ہو ہی بے ایمان, تم تو ہو ہی نافرمان. بھائی ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ ایسے نہ ہو. مطلب اگر آپ نے بچے سے کہا تم تو کبھی میری بات نہیں سنتے, اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں اگر آپ کا بچہ 10 سال کا ہے تو 10 سال کے عرصے میں کبھی ایسا موقع نہیں آیا کہ اس نے آپ کی بات سنی ہو. کبھی ایسا موقع نہیں آیا کہ آپ نے کوئی بات کہی ہو اور اس نے فوراً سے آپ کی بات سن لی ہو, اس نے انکار نہ کیا ہو. ایسا موقع کبھی نہیں آیا. یہ تو نہیں ہو سکتا نا. ایسے کئی موقع آئے ہوں گے جب اس نے آپ کی فرمانبرداری بھی کی ہے, اس نے آپ کی خدمتیں بھی کی ہیں, آپ کی بات بھی سنی ہے. اگر بیگم کا معاملہ ہے تو ایسے کئی موقع آئے ہیں جب آپ دھوپ سے تپے ہوئے آئے تھے اور انہوں نے آپ کی خدمتیں کی, آپ کو پانی لا کے دیا, آپ کے لیے کھانا بنایا, آپ کے لیے بہت سارے کام کیے. تو ایسے تو کئی موقع آئے. تو اگر آپ نے کہا کہ تم نے تو کبھی مجھے آسانی نہیں دی, تم تو ہو ہی نافرمان, تو یہ آپ نے لیبل کر دیا, اسٹیکر لگا دیا. تو غصے میں اسٹیکرز لگا دینا, یہ اسٹیکرز لگانا بہت خطرناک عمل ہے. کیا کیا جا سکتا ہے اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ بعد میں بات کریں گے. لیکن اگر آپ غصے میں اسٹیکرز لگا دیتے ہیں, لیبل کر دیتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غصہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. چوتھا چیک ہو گیا. 4 چیکس ہوتے ہیں, میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. پہلا چیک یہ ہے کہ آپ کے ریئیکشن زیادہ آ رہے ہیں, مطلب آپ کے ڈیلی روٹین میں جب بھی بات ہو رہی ہے ریئیکشن آ رہا ہے. انہوں نے کوئی بات شروع کی کہ میرا خیال تھا کہ ہم فائنینسز کو نہیں فائنینسز سے مجھے کوئی بات نہیں کرنی, میرا خیال تھا گھر کے نہیں گھر کے حوالے سے کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی. اگر یہ ریئیکشن آ رہا ہے بار بار تو اس کا مطلب کہ کوئی مسئلہ ہے.
दूसरा चेक ये था कि पब्लिकली ह्यूमिलिएट किया जा रहा है बच्चों को या बेगम को, या ये वाइस वर्सा भी हो सकता है अभी, क्योंकि मेरे सामने सारे लड़के मर्द और बच्चे बैठे हुए हैं, इसलिए मैं बात जो है लड़कों के उसमें कर रहा हूँ कि पब्लिकली ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, दूसरा चेक। तीसरा चेक, अल्फाज का ऐसा इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि इज्जत नफ्स को मजरूह करता है। चौथा चेक, लेबल किया जा रहा है, आपने जो है वो उसको लेबल कर दिया, कोई स्टिकर लगा दिया। पांचवा और सबसे बुनियादी चेक जो कि ये बता सकता है कि आपका गुस्सा आपके कंट्रोल में है या नहीं है, वो है आवाज़ का तेज़ हो जाना। अगर गुस्से में आपकी आवाज़ तेज़ हो जाती है, आप चीखने लग जाते हैं, तो इसका मतलब वो गुस्सा अभी आपके कंट्रोल में नहीं है। और अगर ऐसा बार बार हो रहा है तो ये ख़तरनाक है। देखिए, कोई भी चीज़ एक आध दफ़ा हो जाए तो इंसान है, गलती हो सकती है, लेकिन बार बार एक ही चीज़ हो रही है और यही आदत बन गई है, तो इसका मतलब आपको इसके अलावा कोई चीज़ आती ही नहीं है, इसके अलावा आपको कोई तरीक़ेकार ही नहीं पता कि कैसे इसको कंट्रोल किया जाता है। आपको कंट्रोल करने का एक ही तरीका आता है कि आप चीखने लग जाते हैं, और बाज़ औक़ात ये चीखने से मारने पे चला जाता है, मारने से और आगे बढ़ जाता है, और बात जो है सेपरेशन तक पहुंच जाती है। तो ये चीखना, आवाज़ का तेज़ हो जाना, चीखने चिल्लाने लग जाना कि अभी आपका किस बात पे झगड़ा हो रहा है, वो पूरे मोहल्ले वाले सब बता सकते हैं कि अब उनके घर में इस बात पे झगड़ा हो रहा है। ये चीज़ अगर बार बार हो रही है तो इसका मतलब ये पांचवा चेक हो गया कि आपका गुस्सा आपके कंट्रोल में नहीं है। अब किया क्या जा सकता है? अगर तो आपके बहुत सारे ये चेक्स आपको लग रहा है और आप मुझे नहीं बताएं, लेकिन आपको अगर खुद ये महसूस हो रहा है कि यार ये चेक तो लग रहा है, और इन 5 में से कोई एक चेक भी अगर आपका लग रहा है तो आपके रिश्ते को ख़राब कर सकता है। इस रिश्ते को, जिसको मीसाक़न ग़लीज़ा कहा गया है, जिसको बहुत ही मजबूत, एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये रिश्ता है, और एक मर्द के लिए मैं ये समझूंगा कि अगर ये रिश्ता मजबूत हो जाता है, ये रिश्ता उसको तक़वियत देता है, तो उसके लिए बहुत सारी, पूरी दुनिया से जंग लड़ना बहुत आसान हो जाता है, उसके लिए बहुत सारे बोझ उठाना आसान हो जाता है अगर ये रिश्ता उसका मजबूत है। तो कैसे हम ये गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं? पहली जो सजेशन है, प्रैक्टिकल सजेशन जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई है, अबू दाऊद की सही सनद के साथ हदीस है कि अगर तुम में से किसी शख्स को गुस्सा आए और वो खड़ा हुआ हो तो क्या करे? बैठ जाए। बैठा हुआ हो तो लेट जाए, नहीं खड़ा ना हो, लेट जाए। ठीक है, तो क्या हम ये प्रैक्टिस कर सकते हैं अभी? अगर मैं आप लोगों से गुजारिश करूं कि आप लोग सब खड़े हो जाएं थोड़ी देर के लिए। माशाल्लाह। और किसी ऐसे मोमेंट को सोचें जहाँ पे आपको शदीद तरीन गुस्सा आया था, कोई ऐसी बात हुई थी जहाँ पे आपको बहुत गुस्सा आया, किसी पे भी, बच्चों पे हो सकता है, वाइफ पे हो सकता है, किसी और पे हो सकता है। किसी ऐसे मोमेंट को सोचें, अपने जहन में लेकर आएँ उस पूरे मोमेंट को, उस वक्त आप क्या सोच रहे थे, क्या बात हुई थी, और किस तरह के अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए थे, कैसा बिहेवियर था। उस मोमेंट को, अपने आप को थोड़ी देर के लिए उस मोमेंट में लेके जाएं। अब शदीद तरीन गुस्सा आ रहा है आपको, और बिल्कुल ऐसा गुस्सा है कि वो बर्दाश्त नहीं हो रहा, दिल कल्ब से फुआद में तब्दील हो चुका है, और करीब है कि आप कुछ बोल पड़े, और आप बैठ जाएं। माशाल्लाह, आपको अपनी जगह बैठने में 5 सेकंड लगे। कितने सेकंड लगे? 5 सेकंड। और इन 5 सेकंड में माइंड सेंसेस कहती है, इंसान के दिमाग के केमिकल्स चेंज हो सकते हैं, बिल्कुल चेंज हो सकते हैं। कितनी प्यारी हदीस है कि गुस्सा आए और अगर तुम खड़े हुए हो तो बैठ जाओ, बैठे हुए हो तो लेट जाओ। आप खुद इमेजिन करें कि आपको शदीद तरीन गुस्सा है और आप कहें कि मुझे थोड़ा वक्त देना, और आप थोड़ा लेट जाएं। तो वो जो बात, जो गुस्से में जो एक मोमेंट था, जो शैतान उस वक्त बड़े इंतजार में था कि ये मारा, बस अभी गोल होने वाला था, और आपने कहा कि मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, और आपने ये वक्त लिया और आप बैठ गए। जब आप बैठ गए तो वो जो दिमाग में आपके केमिकल्स बन रहे थे, फुआद बन चुका था, वो बस फटने के लिए तैयार था, और आप बैठे और वो दोबारा से बंद हो गया। तो जब तुम खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो लेट जाओ। पहली प्रैक्टिकल सजेशन हमारे सामने आ गई
کہ اب جب کبھی اچھا ہمیں اس کا الٹا دکھایا جاتا ہے، غصے میں جو ہے وہ ہم بیٹھے ہو تو ہم فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کی ڈیلیبریٹ پریکٹس کرنی ہے، سوچ سمجھ کے پریکٹس کرنی ہے. جب غصہ نہیں آ رہا تو آپ نے ایسی پریکٹس کرنی ہے کہ جب غصہ آئے گا تو میں کھڑا ہوں گا تو میں بیٹھ جاؤں گا، بیٹھا ہوں گا تو میں لیٹ جاؤں گا. اب دیکھیں کتنی پیاری حدیث ہے، ہر جگہ لیٹنے کے لیے جگہ تو موجود نہیں ہوگی. ایسا ہو سکتا ہے آپ کبھی بیٹھے ہوئے ہوں اور آپ کو لیٹنے کی جگہ نہ ملے، تو آپ کو کیا کرنا ہوگا، ہو سکتا ہے جگہ تبدیل کرنی ہو سکتا ہے آپ کو کہیں اور جانا ہو، آپ کو لیٹنے کے لیے بس سننا ہے نا، حدیث ہے، آپ کو عمل کرنا ہوگا. تو اب جب آپ کو کسی اور جگہ جانا ہوگا، آپ تھوڑی جگہ چینج کر دیں گے تو آپ کا فزیکل چینج آ گیا، فزیکل چینج ایموشنل چینج کا جو ہے وہ ضامن بن جاتا ہے. تو پہلی پریکٹیکل سجیشن یہ آ گئی کہ اگر کبھی آپ کو غصہ آئے گا، آپ کھڑے ہوں گے تو بیٹھ جائیں گے، بیٹھے ہوں گے تو لیٹ جائیں گے. تو پہلی سجیشن آ گئی. اس کے بعد ایک اور چیز ہے جو کہ ہم بچپن سے مطلب بچوں کی بھی پریکٹس کرواتے ہیں اور آپ ہم بڑوں کی بھی اب یہ پریکٹس کروا رہے ہیں، بریتھنگ کی، سانس کی. دیکھیے سانس بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے، ہم ہر وقت لے رہے ہوتے، جب سے ہم اس دنیا میں، بلکہ دنیا میں آنے سے پہلے بھی ہم سانس لے رہے تھے. تو یہ سانس لینا کیسے ہے، غصے میں کس طرح سے سانس لینا ہے، یہ آج میں آپ کو سکھا رہا ہوں. بہت امپورٹنٹ ہے، بہت ضروری ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں ڈیپ بریتھ. کیا کہتے ہیں؟ ڈیپ بریتھ. تو ذرا آپ میرے ساتھ بالکل ایک سیدھے ہو جائیں، سارے بالکل اپنی کمریں سیدھی کر لیں، اور میں جو ہوں وہ 5 تک کاؤنٹنگ کروں گا، ٹھیک ہے، ایسے اشاروں میں، اور آپ نے ناک سے سانس اندر لینی ہے اور منہ سے سانس باہر نکالنی ہے 5 تک کی گنتی میں، ٹھیک ہے. جب 5 تک کی گنتی ہوگی تو آپ نے ناک سے سانس تھوڑا تھوڑا کر کے اندر لینی ہے، اور جب 5 تک کی دوبارہ سے گنتی بند ہو رہی ہوگی تو آپ نے منہ سے سانس باہر نکالنی ہے. ہو سکتا ہے شروع میں مشکل ہو لیکن کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تیار ہیں سب؟ اچھا چلو میں بسم اللہ بولوں گا تو شروع کریں گے، ٹھیک ہے. بسم اللہ. الحمدللہ. بسم اللہ. الحمدللہ. اچھا جب سانس باہر نکالیں گے تو منہ سے باہر نکالیں گے، ناک سے لیں گے، اور جب الحمدللہ پڑھوں گا تو منہ سے باہر نکالیں گے. دوبارہ سے پریکٹس کرتے ہیں. بسم اللہ. الحمدللہ. بسم اللہ. الحمدللہ. ماشاء اللہ. تو یہ وہ پریکٹس ہے سانس لینے کی کہ جب کبھی آپ کا دل فؤاد میں تبدیل ہو جائے گا اور آپ نے کچھ وقت لیا اور آپ نے یہ سانس لے لی، یہ آپ کے غصے کو بہت اچھی طرح سے آپ کو دوبارہ سے اپنے اندر واپس لے کر آ سکتی ہے. جب بعض اوقات غصہ آتا ہے تو انسان اپنے آپ میں نہیں ہوتا، اس کو نہیں پتہ ہوتا وہ کیا الفاظ کہہ رہا ہے، اس کو نہیں پتہ ہوتا کیسے ڈیل کرنا ہے، اس کو بعض اوقات یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ مجھے غصہ آ رہا ہے اور کتنا شدید غصہ آ رہا ہے، میں غصے میں کیا کچھ کر جاؤں گا، اس کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا. تو جب آپ سانس لیں گے اور کچھ وقت لگائیں گے اور بیٹھ جائیں گے تو آپ اپنے آپ میں آ جائیں گے. آپ کو پتا ہوگا اب مجھے کیسے ریئیکٹ کرنا، اب مجھے کیسے رسپونڈ کرنا ہے. اس سے پہلے جو عمل ہوتا تھا وہ ریئیکشن تھا، اب جو ہوگا وہ رسپونڈ ہوگا. تو آپ نے دوسرا عمل جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے رسپونڈ کرنا ہے. اب اس کے بعد پھر آپ نے جس طرح سے بھی رسپونڈ کرنا ہے، آپ کو کوئی بات سمجھانی ہے، آپ کو کوئی اصول بنانے ہیں، کوئی گراؤنڈ رولز بنانے ہیں، جو بھی کام آپ نے کرنا ہے وہ ان 2 اسٹیپس کے بعد ہوگا. پہلا اسٹیپ اپنی فزیکل حالت آپ نے چینج کر دی، دوسرا اسٹیپ آپ نے ڈیپ بریتھ کر لیا، آپ نے لمبی گہری سانس لے لی. اب آپ جو بھی کام کریں گے وہ ہو سکتا ہے رسپونڈ کے حوالے سے آئے. تیسرا عمل جو آپ کر سکتے ہیں اس وقت جب آپ کو غصہ نہیں آ رہا، دیکھیں یہ وہ عمل ہیں جن کی پریکٹس آپ نے اس وقت کرنی ہے جب غصہ نہیں آ رہا. دیکھیں کوئی بھی انسان جب ڈوب رہا ہو اس وقت اس کو سکھایا نہیں جاتا کہ کیسے تیرتے ہیں، اس وقت اس کی جان بچائی جاتی ہے. تو یہ اس وقت جب آپ ڈوب نہیں رہے، جب آپ اس غصے میں نہیں ہیں، تو اس وقت آپ نے پریکٹس کر لی تاکہ جب غصے میں ہو تو یاد رہے. تیسرا کام جو آپ نے کرنا ہے جو کہ غصے میں بہت اچھی طرح سے آپ لوگوں کو فائدہ دے گا وہ یہ ہے کہ آپ نے پہلے سے اپنے اسپاؤس سے بات کر لینی ہے کہ ہم غصے میں کیا کریں گے، کہ جب مجھے شدید ترین غصہ آئے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے، میں کیا کروں گا. یہ پہلے سے ہی ڈسکشن ہو جائے گھر میں کہ ہم چیخیں گے نہیں، چیخنا منع ہے گھر میں. ہم نے یہ کام کر کے دیکھا اپنے گھر میں، اپنے روم میں، کہ چیخنا منع ہے، چیخ نہیں سکتے. آپ کو کوئی بات کرنی ہے آرام سے بات ہوگی. مجھے شدید ترین بھی غصہ آ رہا ہوگا تو آواز، اگر کسی کی آواز تیز بھی ہوگی تو دوسرے کی آواز اور پست ہو جائے گی.
اور آپ اگر یہ کام کر کے دیکھیں تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا, آپ کی زندگی بہت اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ. کہ اگر آپ پہلے سے یہ اصول بنا لیں کہ اگر کسی کی آواز تیز بھی ہوئی, غلطی ہو گئی کسی سے, آواز تیز ہو گئی, پہلے تو اصول ہے کہ آواز تیز نہیں ہوگی, لیکن ممکن نہیں ہے, کبھی کبھار تیز ہو جاتی ہے, تو اگر کسی ایک کی تیز ہو گئی تو دوسرا تیز نہیں کرے گا, کیونکہ اس طرح سے تو دونوں کو تکلیف ہوگی. دوسرا ایٹ لیسٹ اس کو آہستہ آواز سے بات کرے گا, اور وہ آہستگی سے بتا دے گا کہ آپ کی آواز تیز ہو رہی ہے. یقین جانے اگر یہ کام آپ نے اپنے روم میں کر لیا تو یہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گا. تو ڈسکشن, یہ والی جو ڈسکشن ہے کہ ہم ایسا کریں گے, ایسا نہیں کریں گے, یہ کام ہمیں کرنا ہے, یہ کام ہمیں نہیں کرنا, یہ چیزیں ہمیں کرنی ہے, یہ ڈسکشن غصہ جب نہیں ہو, اچھے موڈ میں ہو, ان کا موڈ بھی اچھا ہو, آپ کا موڈ بھی اچھا ہو, کچھ اچھے کام آپ نے کر لیے ہوں, کچھ اچھے کام انہوں نے کر لیے ہوں, تو اس ٹائم پہ بٹھا کے یہ ڈسکشن ہو جائے کہ بیگم آؤ بیٹھو, ہم ذرا ایک چیز ڈسکس کر لیتے ہیں کہ جب ہمیں غصہ آئے گا تو ہم کیا کریں گے. اس میں یہ چیز ڈسکس ہو جائے کہ ہم چیخیں گے نہیں, اور اگر کوئی ایک چیخ گیا, کسی ایک کی آواز تیز ہو گئی, دوسرا آہستگی سے اس کو بتا دے گا کہ آپ کی آواز تیز ہو رہی ہے. اور بچوں کے سامنے ہم غصہ نہیں کریں گے. بچوں کے سامنے ہم کیسے بتائیں گے کہ مجھے شدید ترین غصہ آ رہا ہے. غصہ آئے گا تو میں بتا دوں گا مجھے غصہ آ رہا ہے, تاکہ سامنے والا اس کے بعد مجھے اور مزید کچھ نہ کرے. تو یہ وہ سارے کام ہیں جو غصے سے پہلے ہو جائیں گے. تو پہلا کام نے کہا کہ فزیکل اسٹیٹ چینج ہو جائے گی. دوسرا کام آپ نے ڈیپ بریتھ, سانس, گہری سانس کیسے لینی ہے وہ آپ کو میں نے سکھا دی ہے, انشاءاللہ آپ اس کی مزید پریکٹس کریں گے. تیسرا کام ڈسکشن بیفور اینگر, غصے سے پہلے غصے میں کیسے, دیکھیں جنگ کی تیاری جنگ سے پہلے ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو کسی بھی جنگ میں جانے سے پہلے, کسی بھی لڑائی جھگڑے میں جانے سے پہلے آپ پہلے سے تیاری کر لیں گے نا, ہم کیا کیا چیزیں نو گو ہے, یہ چیزیں نہیں کرنی, یہ چیزیں کرنی ہیں, پہلے سے تیاری ہو جائے گی تو انشاءاللہ آپ دونوں کے لیے آسانی ہو جائے گی. چوتھا کام جو کہ بہت ضروری ہے, جو عموماً ہمارے گھروں میں نہیں ہوتا, وہ کام ہے اگر غصہ کر لیا, ناجائز غصہ کر لیا, جہاں نہیں کرنا تھا وہاں کر لیا, جس طریقے پہ ڈیسائیڈ ہو گیا تھا یہ کام نہیں کرنا ہے وہ کر لیا, بچوں کے سامنے نہیں کرنا تھا کر لیا, چیخنا نہیں تھا چیخ دیے, ایک غلطی ہو گئی. عموماً کیا ہوتا ہے گھروں میں کہ پھر اس پہ کوئی بات نہیں ہوتی, یہ کیا ہوا تھا اس پہ کوئی بات ہی نہیں ہوتی. وہ نارمل موڈ میں آ جائیں گے, سارے اچھے اچھے کام کرنے لگ جائیں گے, بچوں کو باہر گھمانے لے کے چلے جائیں گے, کھانا پینا شروع ہو جائے گا, اور کیا انسیڈنٹ ہوا تھا, اس سے کس کو تکلیف ہوئی, کس کو پریشانی ہوئی, کون ہرٹ ہوا, کس کی عزت نفس مجروح ہوئی, اس پہ کوئی بات نہیں ہوگی. عموماً جب میں کبھی غصے کے حوالے سے یا تربیت اولاد کے حوالے سے کوئی سیشن کرتا ہوں تو بہت سارے لوگوں کو یہ سوال آتا ہے, یہ بات آتی ہے کہ جتنی چیزیں آپ نے بتائی نہیں کرنی تھی ہم نے تو وہ ساری کر لی, اب کیا کریں. تو میرا جواب بڑا سمپل سا ہوتا ہے, وہ میں آپ کو یہاں پہ بتا رہا ہوں کہ آپ کیا کریں. جن کے ساتھ یہ معاملات ہوئے ہیں, آپ کے حقوق العباد میں نقصان ہوا نا, تو ان سے جا کے معافی مانگ لیں. آپ بیٹھیں اور آپ کہیں کہ دیکھو بھائی پچھلے 20 سال سے جو میں کر رہا تھا, آج مجھے پتہ چلا کہ یہ تو غلط کر رہا تھا میں, تو میں اس پہ بڑی معذرت خواہ ہوں, میں اس پہ معافی چاہتا ہوں, اور میں ان چیزوں پہ تیاری کر رہا ہوں, کوشش کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں میری بہتر ہو جائیں. اور میں چاہتا ہوں کہ اگر آئندہ, کیونکہ 20 سال سے میری ایک پریکٹس رہی ہے, ہو سکتا ہے کہ فوراً تبدیل نہ ہو سکتا ہے میں دوبارہ سے یہ غلطی کر جاؤں, لیکن اب میرے ذہن میں ہے کہ یہ غلط ہے, تو اس پہ جو ہے وہ آپ لوگ مجھے معاف کر دیں. یہ بات اپنے بچوں سے بھی ہو سکتی ہے, اور یقین جانے جب آپ بچوں کے سامنے بیٹھیں گے اور اس طرح کی کوئی گفتگو کریں گے تو بہت دفعہ ایسا ہوگا کہ آپ کے بچے آپ کو منع کریں گے, کہیں گے نہیں ابا ایسی کوئی بات نہیں ہے, مطلب چھوڑیں کوئی بات نہیں. آپ کو کہ نہیں میں نے کوئی غلطی کی ہے اس لیے میں اس کی معافی چاہتا ہوں. اور میں چاہتا ہوں کہ جو مرد حضرات ہیں جن کی شادی ہو گئی ہے, اگر انہوں نے یہ غلطیاں اپنے اسپاؤس کے ساتھ کی ہیں, اپنی بیگم کے ساتھ کی ہیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, آپ ان کے ساتھ بیٹھیں, ان کے ساتھ اس طرح کی گفتگو کریں اور کہیں کہ بھئی یہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی اور آئندہ میں کوشش کروں گا کہ اس پہ جو ہے وہ کام کروں, اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی میرے اس میں مدد کریں. تو یہ جو ایف آئی آر ہے, غصے کے بعد کی جو ایف آئی آر یہ ضرور کاٹیں. یہ غلطی ہو گئی اب اس پہ ایف آئی آر کاٹیں. ایف آئی آر کاٹنے کا جو پہلا اسٹیپ ہے وہ معافی مانگیں کہ بھائی مجھ سے یہ غلطی ہو گئی, تاکہ پتہ تو چلے کہ دیکھیں ایک معافی کا جو کلچر ہے وہ گھر میں ابا سے اگر اسٹارٹ ہوگا نا تو یہ بہت خوبصورت کلچر ہے, بہت خوبصورت ہے. ہم اگر چاہتے ہیں کہ دوسرا ہم سے کوئی غلطی کرے اور معافی مانگے, دوسرا بھی یہی چاہتا ہے, ٹھیک ہے. اور بچوں سے اگر آپ نے یہ بات نہیں کی ہے, گھر میں یہ بات نہیں کی تو معاملہ رفع دفع نہیں ہوتا. آپ کے اس بات کرنے سے ان کے بڑے ظرف میں اضافہ ہوگا, آپ کے ظرف میں اضافہ ہوگا. یہ بات اوور آل گھر کے کلچر کو مضبوط بنائے گی
اور انشاءاللہ آپ کو اپنے ریلیشن شپ میں بہت فائدہ محسوس ہوگا. تو میں نے 4 پریکٹیکل سجیشنز آپ کو دیے ہیں. نمبر 1 میں نے کہا کہ اگر آپ غصے میں کھڑے ہوئے ہوں تو بیٹھ جائیں, بیٹھے ہوئے ہیں تو لیٹ جائیں, تھوڑا وقت آپ کو مل جائے گا. دوسرا ڈیپ بریتھ, کہ آپ جو ہے وہ لمبی گہری سانس لیں تاکہ آپ کو کچھ سوچنے کا وقت مل جائے, آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ مجھے اس میں کیا جواب دینا ہے, کیا بات کرنی ہے. تیسری چیز میں نے کہا کہ ان غصے میں کیا کرنا ہے, اس حوالے سے غصہ نہ ہو تب بات کر لی جائے. چوتھی چیز میں نے کہا غصے میں اپنی FIR کاٹ دیں. وہ FIR یہ ہوگی کہ مجھے کیا ہوا تھا, میں نے کیا کیا, آئندہ اگر ایسا ہوگا تو کیا کروں گا. اب ایک کام وہ ہے جو کہ کسی ایسے شخص نے کرنا ہے, کیونکہ اس کی ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے, یہ بہت ساروں تک پہنچے گی, کہ اگر ہمارے سامنے کوئی غصہ ہو رہا ہو تو ہم کیا کریں. ٹھیک ہے, پہلی چیز, اگر بچے, کیونکہ گھر میں اگر غصے کا ماحول ہے اور ہر کوئی غصہ دکھا رہا ہے تو بچے بھی یہی چیز سیکھتے ہیں. کچھ عرصے بعد آپ دیکھیں گے جس طرح کا غصہ آپ کر رہے ہیں اسی طرح کا غصہ بچوں کے اندر آ رہا ہے. میرے پاس اسلام آباد سے ایک کال آئی اور انہوں نے کہا کہ میرا 14 سال کا بیٹا ہے اور اس نے غصے میں گھر کا جو مین ڈور تھا کانچ کا اس کو توڑ دیا اور اپنے گھر کی الماریاں توڑ دی. غصے میں, اس کا غصہ بڑا شدید ہو گیا ہے اور بہت خطرناک ہے, تو آپ کچھ کریں. میرا پہلا سوال تھا کہ گھر میں اور کون اس طرح کا غصہ دکھاتا ہے. آپ کو پتہ ہے کیا جواب آیا؟ ان کے ابا ایسا کرتے ہیں, وہ چیزیں توڑ دیتے ہیں. لیکن یہ تو ابھی بہت چھوٹا ہے. میں نے کہا تو اس کے ماڈل تو اس کے ابا ہی ہیں. ٹھیک ہے, تو کام بچے پہ نہیں کرنا ہے, کام تو ابا پہ کرنا ہے. تو یہاں پہ ماشاء اللہ بہت سارے ابا بیٹھے ہوئے ہیں, تو کام آپ نے اپنے اوپر کرنا ہے, بچہ اس کو ماڈل کرتا ہے. تو اگر کوئی غصہ دکھا رہا ہو تو کیا کریں. تو میری خواتین سے سب سے بڑی ریکویسٹ یہ ہوگی کہ اس وقت جگہ تبدیل کر لیں, اس وقت جواب نہ دیں, اس وقت کچھ لمحے کے لیے خاموش ہو جائیں. اس وقت جو ہے نا, مطلب چند لمحے کا جو ہے وہ ایک گیپ دے دیں, چند لمحے کا جو ہے وہ ایک بریک دے دیں, اور بعد میں جو ہے وہ آپ ان کو سمجھا سکتے ہیں کہ دیکھیں غصے میں یہ چیزیں ہو گئی تھیں اور آپ نے اس طرح سے کہہ دیا تھا, یہ چیزیں آپ نے ڈیسائیڈ کی تھی کہ ہم نے ایسے کرنا ہے, ان پہ بات نہیں ہو سکی, ان پہ کام نہیں ہو سکا. اور اس مومنٹ کے گزرنے, وہ مومنٹ چند لمحوں کا ہوتا ہے, چند لمحے گزر جائیں پھر اس پہ بات چیت ہو. لیکن اگر بار بار یہ کام ہو رہا ہو تو پھر دونوں کو تھیریپی کی ضرورت ہے. جن کا اس طرح کا غصہ آ رہا ہے ان کو تھیریپی کی ضرورت ہے, ان کو میڈیکل کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے, ان کو واقعی کسی ایسے شخص کے پاس جانے کی ضرورت ہے جس کے ساتھ بیٹھ کے وہ کام کریں, وہ کچھ اصول سیٹ کریں, اور پھر اس کے بعد جو ہے ان کے رشتے میں کچھ بہتری آئے. تو یہ کچھ پریکٹیکل سجیشنز تھے. مجھے امید ہے کہ اس مختصر سے وقت میں ضرور کوئی ایسی چیزیں ہوں گی جن کو آپ گھر لے کے جائیں, اس پہ عمل کریں. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس پہ عمل کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے جذبات پہ بہت زیادہ قابو عطا فرمائیں, اپنے نفس پہ قابو عطا فرمائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی توفیق دے کہ ہم بہت شاندار گھروں کی تعمیر کر سکیں, اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو سکیں, کیونکہ بہترین وہ ہیں, خیرکم لأہلہ, تم میں سے بہترین وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہیں. ہم پورے معاشرے کے ساتھ بہترین ہوں, پورا معاشرہ ہماری تعریف کر رہا ہو لیکن گھر والے ہم سے بدزن ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا انسان بننے سے محفوظ رکھے. اور اگر ہم جماعت المسلمین میں ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں, صحیح اسلام کا دعویٰ کر رہے ہیں, صحیح مسلم ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں, اور ہمارے غصے کی وجہ سے ہمارے بچے ہم سے دور ہو رہے ہوں, ہمارے اسپاؤس ہم سے دور ہو رہے ہوں, تو یہ بڑی بدبختی ہے, یہ بہت زیادہ جو ہے وہ پریشانی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اسے محفوظ رکھے. وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا لِي وَلَكُمْ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ.